إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. من عمر دراز ہوئی من عمر دراز ہوئی شالا رب عمر دا دردی میں تے بیٹھی گے عمر کیاں دی عمر دے درد ودی. عمر دی شان پوچھنا ہے حسین کولوں پوچھے. عمر دی شان پوچھنا ہے حسین کولوں پوچھے. جد گھر ہے دردی حیران ہے ساجد بنا عمر دے پئیے کیویں تیری عمر گزر دی. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، محرم الحرام دے مہینے دی آمد ہے. مسلمانوں دے اسلامی سال دی ابتدا محرم الحرام تو ہوندی ہے اور محرم الحرام دے مہینے کی فضیلت کا اندازہ اس بات تو لگایا جا سکتا ہے کہ اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا مہینہ آکھے. شہر اللہ المحرم
محرم اللہ کا مہینہ ہے، اور بات یاد رکھ لو، محرم نو فضیلت کسی دی شہادت دی وجہ تو نہیں ملی، نہ ہی اس محرم کا تعلق امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت نال ہے، نہ ہی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت نال، بلکہ یہ حرمت والے مہینے جڑے چار نے انہاں وچوں ایک محرم کا مہینہ ہے۔ تو حضرات محترم، اجے دن گزر رہے ہیں، آج 25 ذو الحج ہے، اور تقریباً 25 یا 26 یا 27 ذو الحج نو جس شخصیت کا میں آج ذکر خیر تساں آپ کے سامنے رکھنا چاہنا ہاں، میری مراد سسر نبی داماد علی امیر المومنین خلیفہ قوم شجاعت و بہادری دے بادشاہ سیدنا حضرت امام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دے اوپر گزیدہ صحابی جلیل قدر شان والے عظمت والے مقام والے کہ جنہاں دے 25 26 27 ذو الحج تو ایک تاریخ ہے کہ جدوں انہاں تے حملہ ہوا ہے، نماز فجر ادا کرا رہے ہیں، امامت کروا رہے ہیں، نماز فجر امامت کرواندیاں مجوسی ابو لؤلؤ فیروز نے منبر کے پیچھے چھپیا نکل کے اپنے خنجر دے وار کیتے اور زخمی کیتا، اور یکم محرم الحرام کو حضرت امام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت ہوئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نام عمر ہے، کنیت ابو حفص ہے، لقب فاروق ہے، اور انہاں دے والد کا نام خطاب ہے اور والدہ کا نام حنتمہ ہے۔ ہاشم اور حشام دو بھائی، ہاشم دی بیٹی کا نام حنتمہ اور حشام کے دو بیٹے، ایک ابو جہل اور ایک حارث۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دی جڑی والدہ محترمہ وہ ابو جہل دی سکے چاچے دی بیٹی حنتمہ نام ہے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ 583 عیسوی نو مکہ مکرمہ اندر پیدا ہوئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو 13 سال چھوٹے سن۔ اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہ جڑے دنیا تے زمین تے مشورہ نبی پاک کو دینے سن تے اللہ عمر دا مشورہ مان کے قرآن بنا کے محمد رسول اللہ کے سینے نال کر دیندے سن۔ 34 سال دی عمر جدو عمر بن خطاب نے اسلام قبول کیتا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ 39 بندے حضرت عمر بن خطاب تو پہلے مسلمان ہو چکے سن، اور 40 بھی شخصیت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دی، اور 40 کا حصہ دستا ہے 40 سالہ کا بندہ پورا جوان ہوتا ہے، پورے اپنی جوانی دے جوبن چ بندہ 40 سال کی عمر پہنچتا، عقل درائی سمجھداری دے ناطے نال تو 40 کا حصہ دستا 40ویں نمبر تے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کیتا، کہ اسلام قبول حضرت عمر بن خطاب کیتا تو اسلام جوان ہی عمر بن خطاب نے اسلام نال ہویا، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے اسلام قبول کرن تو پہلے کوئی آزادی نہیں سی مسلمانوں، لوگ کے چھپ کے عبادت کریا کرتے سن، مشرکین مکہ بڑا کام کرتے سن۔ اور بات یاد رکھو،
حضرت عمر بن خطاب ہے جلالی طبیعت مالک سن، لیکن اسلام تو قبل اور اسلام تو بعد حضرت عمر بن خطاب نے کبھی بھی کسی مسلمان نو یا دین اسلام دی وجہ تو کسی مسلمان نو تنگ نہیں کیتا. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ او عمر بن خطاب جے اسلام لیان نال اسلام دی عمر ود گئی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایو شخصیت جنہ دا دوسری مذہبی کتاباں اندر بھی ذکر ہوا ہے، تورات اندر، زبور، انجیل اندر، اور بھی کئی ایک صحابہ کرام نے جنہ دا ذکر ہوا ہے، لیکن انفرادی طور پہ عمر بن خطاب دا خصوصی ذکر دوسری کتباں اندر بھی موجود ہوا ہے. اور حضرت عمر بن خطاب بڑے عمر دراز قد آور 60 فٹ قد نالا، بڑیاں بڑیاں مچھاں، لمبیاں لمبیاں مچھاں، لیکن وڈیاں نہیں سن، منہ چ نہیں سن پینیاں، لیکن داڑھی نال ملیاں، بڑیاں مچھاں اور طاقت اتنی. طبقات ابن سعد علیہ نے لکھا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ چمڑا اپنے پیر کے تھلے رکھ دے تے 7 بندے زور لاندے چمڑا ٹوٹ جاتا، لیکن عمر بن خطاب کے پیر کو چمڑا نہ کھچ سکتا. اتنا طاقتور. اور مکہ مکرمہ دے 15 نوجوان جڑے پڑھے لکھے سن، انہاں دے وچ حضرت عمر بن خطاب بھی سن جڑے پڑھے لکھے سن. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پنچایتی لوگوں دے وچ منے جان والے چودھری ٹائپ بندے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سارے صحابہ نہ بھی پیار کرتے سن اور نبی دے گھرانے خصوصاً اہل بیت نہ بھی پیار کرتے سن. اسی پیار کا اندازہ اتوں ڈالو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی صاحبزادی حضرت حسین دی بہنا ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر بن خطاب نہ ہوا. تے اغیار لوگ اس بات کا ذکر نہیں کرتے، اس واسطے بات یاد رکھیے انبیاء اکرام رضوان اللہ مجمعین معصوم عن الخطا نہیں. صحابہ اکرام دیاں ہستیاں معصوم عن الخطا نہیں. کمیاں ہوئیاں، کمی بیشی ہوئی، لیکن یاد رکھیے انہاں کو جو کمی پیشی ہوئی اللہ نے انہاں دی جزا دنیا تے دے چھڑی. کی فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور مینوں یا تینوں یہ حق حاصل نہیں کہ اسی صحابہ کرام اندر کیڑے کڈیے، نکتہ چینی کریے، فلاں نے انج کیتا، فلاں نے انج کیتا. کیوں؟ ساڈے کو رب نے پوچھنا ہی نہیں فلاں صحابی کی کیتا، فلاں نے کی کیتا، پوچھنا صرف اس بات مینوں تینوں تیری میری زندگی دے بارے ہونا ہے. اس بات مینوں تے تینوں اپنی زندگی سنوارنی چاہیے اور اپنے دل اندر ہر صحابی کی محبت، ہر نبی دے آل دے گھرانے کی محبت رکھنی چاہیے. جی نماز فرض ہے نا، ایویں صحابہ کی محبت بھی فرض ہے، ایویں اہل بیت دے گھرانے کی محبت بھی فرض ہے. جہاں سینے صحابہ کا بغض لے کے نماز پڑھے گا رب نماز قبول ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اللہ نے صحابہ کے ایمان کو سوٹی قرار دیتا، ان ایمان لینا جو میرے صحابہ لے آئے. جی اہل بیت کا بغض سینیاں جو ہویا تب بھی کوئی عبادت قبول نہیں ہونی. نبی پاک کی حدیث سے میں 2 چیزیں چھڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، ایک اپنے اہل بیت. دوسری روایت میں فرمایا ایک کتاب اللہ و سنت رسولی. اس واسطے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے حوالے نال چند ایک باتاں تساں باپ دے سامنے گوش گزار کرنا چاہنا ہاں. دعا کرو اللہ پاک میرے سمیت سب سارے اپنی اصلی ہیرو اسلام دے اصلی ہیرو جڑے صحابہ کرام نے اللہ انہاں دی سیرت غور نال سن کے انہاں سیرت نو اپنی زندگی اندر لیان دی اپنان دی اللہ توفیق عطا فرمائے. اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ 539 حدیثاں دے راوی سن. 539 حدیثاں دے راوی اور 24 ہجری یکم محرم انہاں دی شہادت کا دینے. اور کیسا رب نے جوڑ پایا، نبی پاک دنیا تو گئے تو عمر 63 سال
صدیق دنیا تو گئے تو عمر 63 سال، اور میرا عمر بن خطاب دنیا تو گیا تو عمر 63 سال۔ دنیا دے سن تے نال نال اج مزار وچ نے تے نال کل قیامت دے دن حوض کوثر تے اور جنت جو ہون گے تے نال ہون گے۔ اس بات سانو انہاں دے ایمان دے بارے شک کی سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ اس بات کیوں وہ ہستیاں نے، وہ عظیم ہستیاں کہ جنہاں نوں نبی پاک نے دنیا تے جنتی قرار دے دتا۔ آؤ ذرا انہاں دی سیرت، انہاں دا کردار دیکھیے۔ عمر بن خطاب کیویں مسلمان ہوئے، کی سیرت کیویں گزاری، کیویں اپنی خلافت گزاری۔ میری دعا ہے اللہ میں نو حق سچ بیان کرنے دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور دوسرا نے پیر و مرشد جناب محمد، میری آقا دا نام ہے درود محبت نل پڑھنے تے ساریاں مل کے پڑھنے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے نبی دا پیارا یار عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایو پیارا عمر دنیا تے رہ کے مشورہ نبی پاک نو دیندا نے، نبی پاک کے اپنی رائے رکھ دینے، آسمان دا رب عمر دی رائے قبول کر کے قرآن بنا کے محمد دے سینے تے نال کر دیندے نے۔ اللہ اکبر، اللہ کی قدرہ تیری وقار کون عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ذرا سنیے نبی پاک دے سسر عمر بن خطاب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دماد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے حجب نبوت کا اعلان نہیں کیتا۔ سید بخاری اندر حضرت عمر بن خطاب نے اسلام لے آندا واقعہ۔ اللہ 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 توجہ کرنا، نبی پاک علیہ السلام نے حجب نبوت کا اعلان نہیں فرمایا۔ عمر بن خطاب فرماتے نے میں بت خانے اندر، اپنی معبد خانے اندر جتھے ساڈے لوگ بتاں دی پوجا کریا کرتے، عیدگاہ بیٹھیا کرتے بتاں دی خاطر، اوتھے جا کے راتاں جگراتے کٹھیاں کرتے، کیوں؟ تاکہ سانو انہاں دی برکت حاصل ہو جائے، انہاں بتاں دا قرب حاصل ہو جائے۔ عمر بن خطاب فرماتے نے میں بھی اوتھے بیٹھیا ہویا لیٹیا ہویا ہاں، ایک گاؤں والا آیا ہے، بچڑا لے کے آیا ہے، گائے دا بچہ لے کر کے آیا ہے، انہیں انہوں ذبح کیتا ہے، ذبح کر کے انہوں خون بتاں دی اوتے ڈالن دی کوشش کیتی ہے۔ ایک ایسی اور بھی لوگ بڑے موجود نے، حضرت عمر بن خطاب فرماتے نے جدوں جناب انہیں بچڑا ذبح کیتا ہے نا تے بچڑے دے وچوں بہت زوردار چیخ نکلی، آواز نکلی، زوردار تے ڈراؤنی آواز نکلی۔ لوگی جڑے اوتھے موجود سن معبد خانے اندر ڈر گئے، دوڑ گئے، نس گئے، بھج گئے، سارے چھڈ گئے تے میں اپنی اصحاب نوں ذرا قابو رکھیا۔ اللہ اکبر اللہ، جناب جدوں چیز نکلی نا کچھ لمحے بعد تو آواز آئی ہے، آواز کی نکلی ہے یا جلیہو یا جلیہو امر نجیہن رجل فصیحن رجل فصیحن۔ او میرا بتاں تے اوتے خون پان والیا اپنی مراداں پوریاں کروان والیاں انہاں دے کولوں، انہاں کول تینوں کچھ نہیں لبنا، انہاں دے جو کردا پیا ہے جو کچھ نہیں لبنا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں کان ذرا اور تیز کر لے، کان لگا لے، میں سنیا تے صحیح میں آکھیا میں سنا تے صحیح نہ، اے کون بولدا پیا تے کتھوں آواز آندی پئی ہے؟ بچڑے دے وچوں یا اس بت دے وچوں آواز آندی پئی ہے یا جلیہو امر نجیہن رجل فصیحن۔ آواز ایو آن والیا انج نہ کر بلکہ اس بندے دا انتظار کر، ایک آن والا آ رہا ہے، ایک آن والا آ رہا ہے۔ کون ہے؟ رجل فصیحن، او فصیح و بڑی گفتگو کرنے والا، گل مختصر کرے گا فائدہ پوتا ہوئے گا، گل تھوڑی جی کرے گا لیکن ہوئے گی جامع، گل بڑی اچھی کرے گا تے مٹھاس والی گل کرے گا تے کہے گا کہ یقول لا الہ الا اللہ۔ اے دنیا دے والےو، اے بتاں تے اپنے جانوراں دا خون بہان والےو تو کچھ نہیں لبنا۔ او آن والا ہے جڑا
عجل تو مراد آمینہ دا لال ہے، عجل تو مراد نبی پاک نے جنہیں یقول لا الہ الا اللہ کہیں گے، تے یقول لا الہ الا اللہ معنی کیے اللہ ہی کافی ہے، اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی بگڑیاں بڑھان والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ مشکل کشائیاں کرنے والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی سن والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ اولاد دین والا کوئی نہیں، یقول لا الہ الا اللہ۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے نے میں جدو سنیا نا میں تھوڑا مطمئن ہو گیا کہ واقعہ گلاں تے جناب یہ گلاں بڑی نا مینوں مزیدار تے اچھیاں لگیاں۔ اللہ اکبر، اللہ لا الہ دا معنی سمجھ، لا الہ دا معنی کیا ہے؟ لا الہ، اگر تینوں گل سمجھ آئے، اگر تینوں وقت اجازت دے نا فیما پارا کھول لے، پہلا صفحہ پڑھ لے، چار پانچ ترجمے سوارے دیاں ترجمہ تفسیر پڑھے نا تینوں لا الہ دا ترجمہ سمجھ آ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ لا الہ دا معنی کیے جھکنا تے ایک رب دے سامنے جھکنا ہے، نظر نیاز دینی ہے تے رب دے سامنے نظر دینا دینی ہے، دودھ تے پانی دی سبیل لانی ہے تے صرف رب دے نام دی لانی ہے، اگر جنا مشکل کشائیاں نکل والا ہے تے صرف اللہ دی ذات ہے۔ اللہ 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 گدا کو بادشاہیاں بادشاہوں کو گدا کر دے، میرے مالکی لا الہ کا ترجمہ میرے مالکی تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، کبھی پھر مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے، کبھی کنواں کبھی مٹی کبھی پھر قید میں یوسف۔ حضرت یوسف کدی جناب مٹی دے اندر، کدی قید دے اندر، کدی کنویں دے اندر شہرے کہہ رہا ہے، کبھی کنواں کبھی مٹی کبھی پھر قید میں یوسف، کبھی پھر مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ آئیے حضرات تیبہ کار حضرت عمر بن خطاب فرماتے نے چند دن گزرے نا نبی پاک کوہ صفا پہاڑی تے چڑھ گئے، نبی پاک علیہ السلام آواز بلند کر دیتی، نبی پاک علیہ السلام نبوت کا اعلان کر دیتا، کیا کیا لا الہ الا اللہ۔ لوگوں لات کچھ نہیں کرتا، منات کچھ نہیں کرتا، عرصہ کچھ نہیں کرتا، لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کی ذات ہے۔ اللہ 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 جنہوں کی آواز توحید کی بلند کی تھی اپنے بیگانے بن گئے، یار کے یار بن گئے، اپنے دشمن بن گئے، اپنے جان دے پیاسے بن گئے، اپنے نبی پاک دے خون دے پیاسے بن گئے۔ اللہ اکبر، اللہ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کچھ دنوں تو بعد میں حرم دے اندر طواف پیا کرنا وا، اللہ 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 تے لوکاں کو سنیا میں کی سنیا ایک مکے دے اندر معذ سما مالا جادوگر آ گیا ہے، کہن آ گیا ہے، وہ جیڑا دی گل سندا ہے اودا ہی بن جاندا ہے، جیڑا دے نیڑے جاندا ہے اونوں اپنے بنا لیندا ہے۔ لوکاں کو سنیا میں ایک دن کی ویکھیا، میں ایک دن حرم دے اندر گیا وا تے ویکھیا کی ہے نبی پاک قرآن دی تلاوت پہ کردے نے۔ اللہ اکبر، اللہ قرآن دی تلاوت کی کردے نے، انہ لقول رسول کریم، 29واں پارہ پڑھدے پے نبی پاک، او بے شک رسول بڑا معزز ہے، او دی گل بڑی معزز ہے۔ اللہ 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 فما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، جڑے نبی پاک دنیا تے آئے نے نا اے شاعر نہیں، اے مجنون نہیں، فلا یقول کاہن قلیلا ما تذکرون، نہ ہی جادوگر ہے تے نہ ہی کاہن ہے۔ اے قرآن دی آیتاں دا ترجمہ تے اللہ نے نبی پاک اتفاقی طور تے یہی آیتاں پڑھن دے آگے پڑھیا تنزیل من رب العالمین۔ لوگ جنوں کہندے نے اے اپنے کو کتاب پڑھا لیندا ہے، اپنے کو گلاں جوڑ لیندا ہے، عمر فرماتے نے میرے دل نے کھچ ماری، میرے دل اندر سٹ بجی، اے تنزیل من رب العالمین، کوئی جہان دا پالن والا رب ہے، او دی
طرف منسوب کتاب ہوئی ہے. اللہ اکبر اللہ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے دل چ اور محبت پیدا ہو گئی. اللہ اکبر اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن اپنے یاراں چ بیٹھے نہیں نا, جدوں ماڑا بندہ ہوئے نا اونوں کسے جناب کچے بندے دے سہارے دی لوڑ ہوندی ہے, اونوں کدے کچے نسب والے بندے دی لوڑ ہوندی ہے. اللہ اللہ. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے چند ایک صحابہ نے تے قریب دے صحابہ لک لک کے رب نوں سجدے کردے پئے نے تے ہاتھ چوک لے. اودوں مکے دے اندر دو ہی بڑے سردار سن, چودھری سن, ایک ابو جہل ہے, دوسرا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. تے نبی پاک علیہ السلام ہاتھ چوک لے, ہاتھ چوک لے, رحمت والے ہاتھ چوک لے. اور جدوں نبی ہاتھ چوک لے پر وڈی شاہی منگ لیندے نے. اللہ اکبر اللہ. تے جدوں نبی سونا رب دا محبوب نبی ہاتھ چوک لے, رب خالی کتوں موڑ دے سن. نبی پاک نے ہاتھ چوک کے دعا کی تھی. سید بخاری اندر ہے فرمایا اللہم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین الیک بابی جہل ابو عمر بن الخطاب. اللہ اسلام نو عزت عطا کر دے. دو ہی مکے دے چودھری نے, یا ابی ہشام دا بیٹا ہے ابو جہل ہے یا عمر بن خطاب ہے. اللہ لالا تے میرا تو کہنا میری دعاواں قبول نہیں ہوندیاں, بے نبی دی دعا ہے تے طریقہ بھی سکھ لے. نبی پاک علیہ السلام کی فرمایا نبی نے یہ نہیں آکھیا مینوں عمر دے دے یا مینوں ابو جہل دے دے, نہیں فرمایا اے اللہ احب هذین الرجلین, اللہ دونوں جو جڑا تینوں پسند ہے او مینوں دے دے. تے جدوں تو رب کو منگے نا او موٹر سائیکل منگے نے تے آکھیا کر اللہ مینوں فلانی موٹر سائیکل نہ, اللہ مینوں موٹر سائیکل چاہیے لیکن جڑی تینوں پسند ہے او دے دے. اللہ مینوں فلانی چیز چاہیے لیکن جڑی تینوں پسند ہے او دے دے. منگ تہاڈی تے پسند رب دی. اللہ اکبر اللہ. تے حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں جدوں میں نبی پاک علیہ السلام کی محبتاں میرے دل وچ ودن لگ پئیاں. اللہ اللہ ادھر نبی پاک دعا کر دی تھی, ہاتھ چوک لے رحمت والے نبی پاک علیہ السلام نے. تے عمر بن خطاب فرمانے نبی پاک نال کام پہ گیا, میں ضروری کام دے طور تے نبی پاک دے کول گیا. تے نبی پاک فرمایا عمر یار کنی دیر اسلام تو بیگانہ ہو کے رہے گا, اے عمر کنی دیر تک دین تو بیگانہ ہو کے زندگی گزارے گا. اتنی بڑی جناب جند جان میں نہیں چاہتا کہ جہنم اندر سڑ جائے. اللہ اللہ. نبی پاک علیہ السلام نے کی کیتا ہے, نبی پاک نے اپنا سجا ہاتھ حضرت عمر بن خطاب کے سینے تے رکھیا اور فرمایا اللہم اخرج اللہم اخرج ما فی صدر عمر من غل عبد ایمانا. اللہ عمر دے سینے جو حسد بغض کٹ دے, مسلماناں دی نفرت کٹ دے, دشمنی تے ریاست منافقت کٹ دے, دشمنی سب کچھ کٹ دے. اللہ عمر دے سینے نو ایمان نال تر و تازہ کر دے. اللہ اللہ. حضرت عمر فرماتے رہے ادھر نبی پاک ہاتھ رکھیا ہے تے دعا پہ کرتے نے, مینوں انج محسوس ہویا جویں میرے سینے تے کوئی میٹھی شے اترن لگ پئی ہے. اللہ اللہ. نبی پاک علیہ السلام ادھر دعا منگی ہے. عمر بن خطاب فرماتے ہیں محبوب محبوب ہاتھ گاں کرو, دعا تسی کیتی ہے, میرے دل وچ سینے وچ اسلام آ گیا ہے, ایمان آ گیا ہے, امام کی دولت آ گئی ہے. ہاتھ نہ کرو, عمر بن خطاب نو کلمہ پڑھو تے مرید بنا لو. آج اسلام قبول کرنا صحیح واقعہ صحیح بخاری. ایک بہت ہی مشہور واقعہ سنا ہے گا. نبی پاک علیہ السلام نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نے جناب تلوار چکی. حضرت ابو جہل نے آخیا نبی پاک دا معاملہ سخت لے آئے گا, 100 اونٹ دواں گا, وہ جناب وہ قتل کر کے لے آئے گا, 100 اونٹ دیتے جان گے. عمر بن خطاب تلوار لے کے نکلے. ابو جناب ایک صحابی ملیا, انہیں آخیا تم کدھر جا رہے ہیں, فلاں کام جا رہے ہیں, پہلے پہاڑ کا بندوبست کر, تیری بہن نے پڑھوائیے کلمہ پڑھ لیا. عمر بن خطاب گھر آئے, ان کا 5 سندا نے 5 سندا میں جنابی ضعیف ہے, متروک ہے, من غلط روایت ہے. اے واقعہ بالکل صحیح نہیں. آپ واقعہ صحیح البخاری ہم تجربہ میں تمہارے سامنے پیش کیتا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے اسلام لے ہمدا واقعہ صحیح آج. اللہ اکبر اللہ. عمر بن خطاب کے بارے ہمدا ہے کہ انہوں نے اسلام تو پہلے اور اسلام قبول کرنے تو بعد کبھی بھی دین اسلام کے بارے میں کبھی کوئی سازش نہیں سی کی تھی, کبھی کسی مسلمان کو کام بھی نہیں سی کیتا. عمر بن خطاب یہ بھی جھوٹیاں روایتاں لائیاں نے. عمر بن خطاب نے جناب تلوار چوک لی تے ہاں کر دیتا تے فلان کر دیتا, جھوٹیاں تے من غلط روایات
اللہ اکبر اللہ جی عمر بن خطاب کلمہ پڑھ لیا مرید بن گئے نبی پاک دے پکے سچے مرید بن گئے اللہ تعالی دے صحابہ نا خوش ہو گئے لو جی چودھری ایک ساڈے نال رل گیا ایک بڑا بندہ ساڈے نال رل گیا ہن ساڈی کنڈ رب نہیں لگن دے گا اللہ دے بلال فرمانے عبداللہ یا تینوں مبارک ہوے عبداللہ بن مسعود فرمانے بلال تینوں مبارک ہوے اللہ صحابہ خوش ہو رہے نے ایک دوسرے کو مبارکاں دے رہے نے عمر آ گئے اللہ دا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں مانگا تھا خدا نے میں مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا اللہ اللہ جی عمر آئے سنا کئی صحابہ گھبرا گئے عمر آئے فرمایا آ نہیں گیا بلکہ اللہ نے آئے اللہ یہ کہہ لو عطائے مصطفیٰ ہے دعائے مصطفیٰ ہے عطائے خدا ہے عطا خدا نے کیتا ہے دعا نہ کوئی پیغمبر نے کیتی ہے اللہ نبی پاک علیہ السلام کا یار رل گیا یار وچ نماز دا ٹائم ہو گیا فرمایا جلدی نماز پڑھیے عمر فرمانے لگے محبوب نمازاں لوگ کے کوئی نہیں جے پڑھنیاں ہن پڑھاں گے رب دے گھر اندر پڑھاں گے جا کے اللہ اکبر اللہ بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سنیے ذرا بولے عمر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بولے عمر پڑھے قرآن بولے عمر پتے شیطان اللہ عمر بولتے نے رائے پیش کرتے ہیں سید بخاری اندر لکھا ہے تین مقامات کے اللہ تعالی نے میرے عمر بن خطاب دی موافقت کی تھی کہ سنیے ذرا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی پہلا مسئلہ نبی پاک علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے پیارے پیغمبر نے مسجد حرام دا طواف پہ کرتے نے مقام ابراہیم آ کے آئے اللہ تعالی فرمایا محبوب میں عمر دا دل کرتا ہے مقام ابراہیم ساڈے دادا بابا حضرت ابراہیم دی یاد ہے مقام ابراہیم جس پتھر تے حضرت ابراہیم نے کھڑے ہو کے بیت اللہ نو تعمیر کیتا قدماں دے نشان ہے اللہ تو اوتھے جا کے نفل پڑھن دی توفیق عطا فرمائے اونچی کو آمین اللہ اکبر اللہ دے نبی میرا دل کرتا ہے ایتھے دو نفل پڑھیا کریے نبی پاک خاموش کیوں خاموش وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى میرا محبوب تھوڑی دیر بولتا ہی نہیں جب تک آسمان تو رب وحی نہ کر دے اللہ عمر نے رائے پیش کی ہے رب نے عمر دی رائے دا قرآن بنا کے محمد دے سینے تے نازل کر دیتا ہے کی فرمایا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى اوے عمرہ کرنے والے تے حج کرنے والے ہو جان والے جدوں بھی جانا ہے مقام ابراہیم تے دو نفل پڑھنے نے کیوں پڑھنے نے ایک اس وجہ تو پڑھنے نے اس وجہ تو کہ رائے عمر دی ہے بولے عمر پڑھے قرآن بولے عمر پڑھے قرآن تے دوسری رائے کیڑی ہے اللہ اکبر اللہ نبی پاک علیہ السلام دیاں بیٹیاں نبی صاحب دیاں بیویاں مسلماناں دیاں اوتے ہے پردہ فرض کوئی نہیں ہویا صحابہ کرام آیا کرتے مندے لوگ بھی آیا کرتے تے چنگے لوگ بھی آیا کرتے مسلمان بھی آیا کرتے تے غیر مسلم بھی آیا کرتے عمر غیرت مند جو سا عمر دی غیرت نے گوارا نہیں کیتا فرمایا محبوب مینوں گل چنگی نہیں لگدی کہ مومناں دیاں ماواں ہون تے ننگے منہ لے کے بیٹھیاں ہون مسلماناں دیاں دھیاں ہون مسلماناں دیاں بہو بیٹیاں ہون لوگ چنگے بھی آندے نے تے مندے بھی آندے نے نبی پاک جی میرے دل دی تمنا ہے مسلماناں دیاں عورتاں نوں چاہیدا پردہ کرن ہائے ہائے میں قربان جاواں نبی پاک خاموش رہے خاموشی دی عالم اندر آسمان تو رب نے قرآن بنا دیتا تے نبی پاک دے سینے تے نازل کر دیتا اور میں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی یعرفن فلا یعصین اور میں نبی دیو بیٹیوں نبی دیو بیویوں تے مسلمانہ دی عورتوں اللہ نے غیر مسلمانوں نہیں آکیا بلکہ مسلمانہ دیاں عورتاں نو آکھیا ہے پتہ کی چلیا مسلمانہ دیاں عورتاں کرنے دیا پردہ ہے اللہ دعا کرو دا ساڑیاں ماں
بہنا بیٹیاں نو اللہ پردہ کرنے دی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر اللہ. حضرت جناب میں نکل کرنا چاہنا عمر نے رائے پیش کی کہ عمر نے مشورہ دیتا ہے رب نے قرآن بڑھا دیتا ہے. تیسری بات جس نبی پاک نے موافقت کی ہے عمر بن خطاب نے حضرت اسلام دے وچ ہے شراب حرام کوئی نہیں ہوئی تے لوگ سریام شراب پیتے سن تے عمر فرمایا محبوب ہے یہ گل چنگی کوئی نہیں نمازاں بھی پڑھیے عبادت بھی کریے تے شراباں بھی پیے. ہائے ہائے ہائے. فرمایا محبوب میرا دل چاہتا ہے شراب مسلمانوں تے حرام ہونی چاہیے. نبی پاک خاموش ہو گئے. نبی پاک خاموش ہو گئے. وہی کا انتظار کیتا. اللہ اللہ اللہ. عمر نے رائے پہ کی پھر آپ نے قرآن بنا دیتا. محمد رسول اللہ نے سینے سے نازل کر دیتا. اور میں سنو محبوب کائنات کے بارے ہو اعلان کر دے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا من الخمر. شراب تو بچ جاؤ شراب تو بچ جاؤ. دوسرے مقام پہ فرمایا کوئی بھی نشاور چیز کرنا ہے تو نشہ کر کے دن رات نماز کے نیڑے کوئی نہیں آنا. اللہ اکبر اللہ. ایک اور مقام پہ نبی پاک علیہ السلام نے یاد بھی اللہ نے رائے منی ہے. اور عبداللہ بن ابی منافق مر گیا کھپ گیا. منافقاں دا سردار مر گیا. اودا بیٹا مسلمان سی نبی دا دیوانہ تے پروانہ تے مرید سی. آگے نبی پاک جی میرا باپ فوت ہو گیا جنازہ ہی پڑھا دیو. نبی پاک ٹر گئے. نبی پاک علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا قبر تے بھی چلے گئے. عمر نے پہلے روکیا. نبی پاک جی تم ساری زندگی اے منافق بندہ منافقتاں کردا رہیا اے چوڑیا بندہ تسی دا جنازہ پڑھا رہے ہو. نبی پاک نے فرمایا میرے کو یہ کوئی حکم نازل نہیں ہویا. عمر میں نہ روک میں نے والے جنازہ پڑھاواں گا. نبی پاک جنازہ بھی پڑھایا قبر تے بھی چلے گئے. آسمان تو قرآن آ گیا. محبوب اے منافق مینوں ایڈا بھڑا لگدا ہے ایدا 70 واری بھی جنازہ پڑھا میں اینوں معاف کرنا. منافق نوں معاف کرنا نہیں کرنا. 70 واری بھی جنازہ پڑھا. وہ آخری منافق دا جنازہ پڑھایا نبی پاک. اس بعد کسے منافق دی قبر تے بھی نہیں گئے تے کسے منافق دا جنازہ ہی بولو. گرمی تو نہیں لگتی مینوں بھی لگتی. اچھی بولو کسے منافق دا جنازہ پڑھایا نہیں. رائے کے دی رائے عمر دی. بولے عمر تے بنے قرآن. بولے عمر تے بنے اللہ اکبر اللہ. دی حضرات تیری وقار بدر دے قیدی پھڑے گئے. بدر دے قیدیاں نوں پھڑ لیا گیا. صحابہ کو رایا لے گئے ہاں جی کی کریے نا حال. ابو بکر فرمان لگے فدیہ لاؤ تے چھڈو. دوسرے کو پوچھے گا فدیہ لاؤ تے چھڈ دیو. بچیاں نوں پڑھا لو تے چھڈ دیو. عمر تیری کی رایا. عمر تے پھر جلالی سی نا ہیں جلالی طبیعت سخت طبیعت دے مالک صرف دین اسلام دی خاطر کافر آواز سے سخت مسلمان آواز سے نرم سا. فرمایا محبوب یہ عمر دی رائے لیں گے